ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو کل سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، یعنی عوام کا ایک سمندر تھا ان کو الوداع کرنے کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بنکر بسٹر بام کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عمارتوں کو توڑ سکتا ہے، انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ لیکن حیرت انگیز طور پر آیت اللہ کے کمپاؤنڈ پر یہ 30 بنکر بسٹر بام گرائے گئے، لیکن ان کی آخری لی گئی تصویر کے اندر ان کو ایسے لیٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جیسے یہ ابھی بھی سو رہے ہوں، اور یہ چیز کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ ایران میں 40 دن کا غم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کیونکہ آیت اللہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے پوری زندگی نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی ذاتی دولت، بلکہ اسلام کی تبلیغ اور ملک کی خدمت کے لیے اپنی جان وقف کر دی، اور ان کا تعلق بھی سادات خاندان سے تھا، یعنی مولا علی کی نسل سے تھے۔ وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ اکثر کہتے رہتے تھے کہ آپس میں شیعہ سنی نہیں بلکہ مسلمان بن کر رہو، دشمن تمہیں اسی طرح سے آپس میں توڑنا چاہتا ہے۔ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود۔ ان کی اپنے ساتھی سے آخری ملاقات کے اندر جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب چاہتا ہوں کہ خدا مجھے عزت کی شہادت کی موت دے دے۔ یہ میری خواہش ہے، کیا مجھے شہادت واقعی ملے گی؟ اور آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی یہ شہادت کی خواہش پوری کی ہے بلکہ ان کے جسم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایرانی ریولوشنری گارڈز آرمی کے اندر اس وقت شدید غصہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے امریکی بحری جہاز ابراہیم لنکن کو بھی 4 میزائلوں سے ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں سے فائٹر جیٹ اڑ کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن امریکہ نے اس خبر کی تردید کی ہے، یعنی ابھی یہ خبر کلیئر نہیں ہے۔ وقت آنے پر سچ سامنے آ جائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہوگی۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے اندر ان کی وفات کی خبر سن کر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں۔ کراچی میں تو امریکن ایمبیسی کو بھی احتجاج کے دوران توڑا گیا، جس کے بعد الزام یہ لگ رہا ہے کہ امریکن فورسز نے ان پر سیدھے فائر کر کے 9 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو آپ کی جان کی کتنی فکر ہے کہ امریکن سیدھا آپ کے لوگوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت سمیت جہاں جہاں پر بھی شیعہ کمیونٹی ہے وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف غصہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ عراق میں لوگوں نے امریکن ایمبیسی پر حملہ کیا، جن کو گولیاں چلا کر ہٹانا پڑا۔ لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آخر وہ غدار کون تھا جو کہ آیت اللہ خمینی کا بہت ہی قریبی تھا، جس نے ان کی تمام لوکیشن، ان کی موجودگی کو کنفرم کیا اور اتنے پریسائز طریقے سے سپریم لیڈر کو ایگزیکٹ ٹائم پر ان کی فیملی سمیت ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا۔ بغیر کسی غدار کی مخبری کے یہ ناممکن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو پتہ ہو کہ آیت اللہ اپنے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ کے اندر اس وقت اپنے کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ آیت اللہ کا کوئی بہت ہی قریبی، کوئی بڑی پوسٹ کا شخص غدار ہے جو کہ ان کی فوج کے اندر موجود ہے۔ وہ دراصل موساد کا ایجنٹ ہے جو کہ ان کی پل پل کی خبریں وہاں پر پہنچا رہا تھا، اور اسی نے ایران کی اس ٹاپ لیڈرشپ کو جو کہ 40 کے قریب تھی ایک جگہ پر اکٹھا کروایا، اور پھر یہ حملہ ہو گیا۔ ان دونوں ملکوں کا ایران پر یہ حملہ دراصل ایران کا سیکیورٹی فیلئر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر اسرائیل پر اٹیک سے پہلے اندر کے اس غدار کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر کھوج ابھی چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ مزید اگر اس پر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو انفارم کروں گا۔ ایران میں لاکھوں کا ہجوم جمع ہو چکا ہے جو کہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ چاہیے، جبکہ اسی سیم ٹائم کے اندر اس وقت اسلامی رجیم کے مخالف لوگ آیت اللہ کی موت کا باقاعدہ جشن منا رہے ہیں، سڑکوں پر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اور روڈز پر جان بوجھ کر دنگے بھڑکانے کی، پروٹیسٹ کروانے کی اور لڑائیاں کروا کر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہجوم میں موجود کچھ لوگ ان کو اکسا رہے ہیں کہ باہر نکلو اور توڑ پھوڑ کرو، جو کہ ظاہر ہے کہ موساد کے جاسوس ہیں۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے سعودی عربیہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری جو کہ دمام کے پاس موجود ہے، جس کا نام ہے اورامکو، اس پر بھی سوسائڈ ڈرون سے اٹیک کیا ہے اور اس کو بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے، جس کے اندر کسی انسانی جان کے نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ ہی دیر پہلے اسرائیل کے ایک ٹاؤن پر حملہ کیا گیا ہے جس کو بری طرح سے تباہ کر دیا گیا اور اس کے اندر 9 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ ایران نے بار بار یہ وارن کیا تھا کہ اگر کسی بھی ملک نے اپنی ایئر بیس یا پھر اپنی ایئر سپیس امریکہ یا اسرائیل کو حملہ کرنے کے لیے دی تو ہم اس ملک کو بھی، اس کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہر جگہ پر آگ لگا دی ہے، اور یہ ہے وہاں پر مرنے والے لوگوں کی کل تعداد۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کے دعوے کے مطابق برج خلیفہ کے پاس ہی موساد کا ہیڈ کوارٹر موجود تھا جس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف یو اے ای نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی وہاں کی اپڈیٹڈ ویڈیو سوشل میڈیا پر نہیں ڈالے گا ورنہ اس شخص کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔
سچ بتاؤں تو یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پر لوگوں کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے۔ ان کے دل میں نیچرلی اس ملک کے لیے وہ محبت نہیں ہے جو کہ ایک نیشنلٹی ہولڈر کو ہونی چاہیے۔ ایک اور افسوسناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک ہفتہ پہلے بار بار ٹرمپ کو فون کر کے یہ کہا کہ ایران پر حملہ کرو، بار بار اپڈیٹ لیتا رہا کہ کب حملہ کر رہے ہو، جلدی حملہ کرو ورنہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑی طاقت اور ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف میڈیا پر وہ سب کو یہ کہتا رہا کہ ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوستوں میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو یہ خبر جھوٹ ہے اور یہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایران اور سعودیہ کے اندر مزید دراڑیں پیدا کر کے پینک کریٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان مزید نفرت بڑھے۔ دیکھیں، اس خبر کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جب تک کہ محمد بن سلمان خود آ کر اس کے خلاف کوئی بیان نہ دیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ واشنگٹن پوسٹ امریکہ کا کنٹرول پریس ہے اور یہ پہلے بھی پروپیگنڈا کر چکا ہے ایران وار کے دوران، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ صرف یہ اسرائیل اور امریکہ کی فیور کی خبریں چلائے گا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس نے کہا تھا کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کر دینا چاہیے، یعنی بالکل صاف لگ رہا ہے کہ یہ پھر سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فیورٹ اپنا فارمولا اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے پھر سے توڑ سکیں۔ سو ان کے ٹریپ میں بالکل مت آنا، کیونکہ اس جنگ کے اندر الٹا سعودیہ کا زیادہ نقصان ہے۔ انسٹیبلٹی، ٹریڈ بند، پینک، ٹورزم بند اور بدنامی الگ۔ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے ہی لوگ اس خبر کو بغیر ریسرچ کے پھیلائے جا رہے ہیں، جو کہ انڈائریکٹلی خود مسلم کمیونٹی کو کمزور کر رہے ہیں، ان کی یونٹی کو کمزور کر رہے ہیں۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل اور امریکہ سے فل بدلے کے موڈ میں ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اب کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، اب ہمارا جہاں پر دل کرے گا، جیسے دل کرے گا ہم اٹیک کریں گے۔ اور ابھی کی خبر کے مطابق اس نے تل ابیب پر کلسٹر میزائل بھی فائر کر دی ہیں۔ کلسٹر میزائلز کا مطلب کہ ایسے میزائل جو کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بموں کو لے کر جاتا ہے، جو کہ کھل کر ہوا کے اندر بکھر جاتے ہیں اور پھر زمین پر گرتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ایران کا پرانا سٹاک ختم ہونے کے بعد اب نئی ٹیکنالوجی کے سٹاک کا ڈبہ کھلنے کی باری آ گئی ہے۔ پاکستانی صحافی ہارون رشید کہتے ہیں کہ ایران نے ایسے میزائل نکال لیے ہیں جو کہ اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیں گے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی آفیشلز بھی کچھ اسی طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آگے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ایران نے اتنے میزائل فائر کر دیے ہیں اسرائیل کی طرف کہ اس کی حالت بری ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ میڈیا اسٹیٹ کنٹرول ہے تو کوئی خبر اور حملے کی اطلاعات اور نقصان کی اطلاعات باہر نہیں لائی جا رہی۔ لیکن ابھی ایک سیکرٹ ویب سائٹ جہاں پر اسرائیلی فوجیوں کو ہونے والے نقصان کی لسٹ بنی ہوئی تھی، وہ ویب سائٹ ہیک کر کے اس کا ڈیٹا پبلک کر دیا گیا، تو پتہ چلا کہ 9 جنرل، 32 کے قریب موساد آفیسر اور 200 کے قریب ان کی ایئر فورس کے جوان مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے تو ہائپرسونک میزائل بھی گرانے شروع کر دیے ہیں اسرائیل پر، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائپرسونک میزائل وہ میزائل ہوتے ہیں جو سپیڈ آف ساؤنڈ سے بھی 5 گنا زیادہ یعنی میچ 5 کی سپیڈ سے سفر کرتے ہیں، یعنی تقریباً 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ ذرا ان کی سپیڈ چیک کریں۔ Whoa, did you see that? That was fast. That looked... look how you run. It's not right. Listen to that sound. Shaking it. Another one. آج ایران اکیلا کھڑا ہے لیکن پھر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، بالکل حسینی بن کر، کیونکہ روس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ رشیا کے آفیشل نے کہا ہے کہ اگر پیس کی، امن کی بات ہو تو ہم بیچ میں آ کر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور آپ خود سوچیں کہ اس حالت کے اندر جب ایران کا سب سے بڑا لاس ہو چکا ہے، وہ امن کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف ایران کا سب سے بڑا اتحادی یعنی چائنا بھی اوپنلی اپنی فوج ایران کے لیے کبھی نہیں بھیجے گا، کیونکہ بیک فوٹ پر وہ ٹیکنالوجی سے اس کی مدد پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ وہ اپنے سیٹلائٹ ویو سے ایران کی ہیلپ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر اور کس جگہ پر اٹیک کرنا پاسبل ہے۔ اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ تل ابیب پر ایران کے مسلسل بیلسٹک میزائلوں سے حملے جاری ہیں اور جگہ جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، اور ان کا لیڈر نیتن یاہو برلن یعنی جرمنی بھاگ گیا ہے، کیونکہ ابھی اس کی ایئر کرافٹ کی لوکیشن ٹریس ہوئی ہے برلن کے اندر۔ اندازہ لگائیں کہ اپنی عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ کر یہ خود بھاگ گیا، اور وہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ جرمنی کے اندر۔ یہ ایک ریئل فوٹیج ہے، آپ خود دیکھیں کہ کیسے ایک ایرانی میزائل نے پوری عمارت کو کیک کی طرح بیچ سے کاٹ دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ان لوگوں نے غزہ کے اندر حالت کی تھی۔ ابھی برطانیہ نے اپنی بیسز امریکہ کو اٹیک کے لیے دینے کا اعلان کیا، تو ایران نے سائپرس کے اندر جو کہ ترکی کا علاقہ ہے، یہاں پر نیٹو کا ایئر بیس ہے برطانیہ کا، اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے اندر ایک مین رڈار تھا جو کہ ایرانی میزائل کی لوکیشن امریکہ اور اسرائیل کو بھیجتا تھا، اور یہ بہت ہی ایڈوانس تھا اور ایران کے لیے سر درد بھی تھا۔ اس کو بھی میزائلوں سے گرا دیا گیا، اور اس ریجن کے اندر یہ دونوں ملک تقریباً اندھے ہو چکے ہیں۔
کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حملے کے اندر ان کے بیٹے اور ان کی بہو کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ خبر مکمل طور پر صحیح نہیں تھی۔ اصل خبر یہ ہے کہ ان کی بیٹی اور ان کے داماد کی ڈیتھ ہوئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا ابھی بھی سلامت ہے۔ اپنی شہادت سے پہلے آیت اللہ خمینی نے مشورے کے بعد ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے 4 نام فائنل کیے تھے کہ ان کے بعد اگلا حکمران کون ہونا چاہیے، جیسا کہ خلافت کے نظام میں ہوتا ہے۔ آیت اللہ خمینی کو بار بار یہ کہا گیا تھا کہ اپنے گھر کے اندر نہ رہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، کسی بنکر کے اندر چلے جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ کہنے لگے کہ میری موت جہاں پر لکھی ہے مجھے وہیں پر آنی ہے، چاہے یہاں پر ہو یا پھر بنکر کے اندر۔ یہ وہ عظیم لیڈر تھے جن سے جنوبی افریقہ کے کالے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے والے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا نے بھی مل کر کہا تھا کہ میرے لیڈر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس زمانے کو بھی دیکھ رکھا ہے جب دنیا کی ساری عالمی طاقتیں، خود اس کے مسلمان بھائی ایک شخص کے خلاف تھے، لیکن وہ 86 سال کا شخص تن تنہا ان سب سے لڑتا رہا، کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ اور آخر میں ویڈیو کے اینڈ میں جانے سے پہلے ایک سوال کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس امریکہ سے بھی زیادہ یعنی ٹوٹل دنیا میں سب سے زیادہ کتنے میزائل موجود ہیں؟ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔